ڈپریشن، اعصابی دباؤ، نفسیاتی الجھن، اس 6 حروف لفظ کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہے تو یہ بیماری جو جان کو یوں لگتی ہے کہ علاج بھی نہیں کروا سکتے، کہ لوگ کہیں ہمیں پاگل نہ سمجھ بیٹھیں۔ میں تو یقین مانو ڈائجسٹ وغیرہ میں ایسے سلسلے پڑھنے سے اجتناب کرتی ہوں۔ اللہ بچائے، یہ مرض ہے ہی کچھ ایسا۔ مگر بات تو وہیں رہ گئی جس کے لیے اتنی لمبی تحمید باندھی گئی۔ اگر یہ مرض میری سانس کو لاحق ہوتا تو میں باقی زندگی عیش و عشرت سے جی رہی ہوتی، ورنہ تو میری سانس ہر وقت سر پر سوار رہتی ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اس کی نظر نہ ہو، بلکہ کچن میں بھی ہاتھ بٹانے کی بجائے نہ جانے کتنے اعتراضات کرتی ہیں، جیسے سارا کچھ انہیں ہی آتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی عمر کا احساس کرتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، مگر نہ، انہیں تو جیسے ہر جگہ ہمہ وقت چھپائے رہنے کا شوق ہے۔ اوہ، میں پھر کہاں سے کہاں بات نکالے چلی جا رہی ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ جو اپنے وقتوں میں ہر فن مولا ہوتی تھی، وہ آج کل زندگی سے لا تعلق ہو کر بالکل ہی خاموش رہنے لگی تھیں۔ جب میں نے اپنے پڑوسن راحیلہ سے ذکر کیا تو وہ اپنی قابلیت جتانے لگی کہ فوراً آنٹی کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ، ورنہ ایسے مریض تو خود کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے تو بہت غصہ آیا، دل چاہا سارے حساب کتاب صاف کر دوں، مگر کیا کرتی، مجھے منگل کو بیوٹی پارلر تو جانا تھا۔ پپو اور ٹنو کو راحیلہ ہی سنبھالتی تھی۔ ظاہر ہے میں دو عدد طور پر کو لے کر بیوٹی پارلر تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ بلکہ راحیلہ سے زیادہ ہی عجلت سے کام لیتے ہوئے اگلے دن میں کھڑکی سے ٹنگے ہوئے بڑے فخر سے بتایا، اسے میری اور میری اماں کی کتنی فکر ہے کہ وہ ایک جانے مانے سائیکیٹرسٹ سے ملاقات کا وقت بھی لے چکی ہے، اور اب وہ اس بات پر مصر تھی کہ وہ بھی ساتھ چلے گی۔ اس نے آج تک ڈپریشن کا مریض جو کچھ نہیں دیکھا، ورنہ آج وہ بھی ماہر نفسیات ہوتی اگر وہ راحیلہ نذیر سے راحیلہ عمران نہ بنتی۔ میں جلدی بندی اس کو ساتھ لیے بمشکل اپنی ماں کو راضی کر کے اس ڈاکٹر بلکہ ماہر نفسیات کے پاس لے گئی، جو مجھے خود ایک بہت بڑا پاگل لگ رہا تھا۔ میں نے راحیلہ سے اپنے خیال کا اظہار کیا تو وہ فوراً بولی، ارے یہ ماہر نفسیات ایسے ہوتے ہیں، حتمی سے دن میں اتنے مریض کو دیکھتے ہیں، بلکہ میری مانو دراصل ماہر نفسیات سے زیادہ قابل ہوتے ہیں، جو زیادہ حتمی ہوتے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ کی طرح آئندہ اپنے زیر خیالات اپنے تک رکھنے کا عہد کر لیا۔ مگر کیا کروں، میری کوئی بہن جو نہیں جس سے دل کا حال کہا سن لیتی، مجبوراً راحیلہ کو ہی سب کہا سن لیتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پچھتاتی بہت تھی۔ ڈاکٹر نے امی سے چند سوالات کیے، جس کے جوابات میری اماں نے ہوں ہاں نہ سے زیادہ نہیں دیے، جس پر ڈاکٹر نے اپنے ہونک چہرے کو مزید ہولناک بناتے ہوئے مجھے بتایا کہ میری اماں کسی صدمے کے زیر اثر ہیں، جو رات بھر جاگتی رہتی ہیں، جن کا ثبوت آنکھوں کے نیچے حلقوں کا ہونا ہے۔ میں نے بتانا بھی چاہا کہ یہ حلقے تو خاندانی پہچان ہے ہماری۔ میں جو دن میں 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے سوتی ہوں، میرا چہرہ دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں سوتی بھی ہوں؟ مہینے میں 2 بار فیشل بھی کر لیتی ہوں، مگر نتیجہ وہی، داغ کے 3 بار۔ جو خیر ڈاکٹر کو خود پہ خود سے زیادہ اعتماد تھا، جو وہ کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے نیند کے کیپسول لکھ کر دیے کہ جب نیند پوری ہوگی تو دماغ فریش رہے گا، جبکہ اماں رات بھر جاگ کر اس حادثے کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، جس نے ان کی زندگی بدل دی بقول ڈاکٹر کے۔ مگر میری یادداشت میں تو ایسا کوئی حادثہ محفوظ نہیں تھا سوائے میری شادی، اور اس حادثے کے نتائج میں بھی بھگت رہی تھی، 2 عدد طور پر اور ہلٹر نماز کے ساتھ۔ اسی وجہ سے اماں کی طرف بھی مہینے میں 1 آدھ بار جانا ہوتا تھا۔ پر حادثہ قصہ مختصر دوائیوں کی طویل ترین لسٹ کے ساتھ
ہم ڈاکٹر سے اگلے 15 دن کا ٹائم بھی مقرر کروا لیا۔ اب اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا۔